الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، قریش نے جب مسلمانوں کی یہ صورتحال دیکھی کہ وہ عزم مصمم کیے ہوئے ہیں کہ ضرور عمرہ کر کے ہی نکلیں گے، تو حضرت سہیل بن عمرو کو بھیجا تاکہ جا کر کے صلح کی جائے، اور اس بات کو سختی سے کے ساتھ کہا گیا کہ مسلمان اس سال واپس ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان بات چیت ہوئی اور یہ طے پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر واپس ہو جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن مکے کے اندر قیام کریں گے اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا اور ہتھیار ان کے میانوں میں ہوں گے۔ دوسری، 10 سال تک فریقین جنگ نہیں کریں گے، اس عرصے میں لوگ امن و امان اور شانتی کے ساتھ رہیں گے۔ تیسری چیز، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ داخل ہو جائے، جو قریش کے عہد و پیمان میں آنا چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے، اور جو قبیلہ جس فریق میں داخل ہوگا، شامل ہوگا، اس فریق کا ایک جز تصور کیا جائے گا۔ اگر کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو گویا کہ اس فریق پر زیادتی ہو رہی ہے۔ قریش کا جو آدمی اپنی سرپرست کی اجازت کے بغیر مسلمانوں سے جا ملے گا، اس کو مسلمان واپس کر دیں گے، اور مسلمانوں کا کوئی بھی شخص اگر مرتد ہو کر کے یا ویسے ہی آ کر کے قریش کے پاس آتا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ تحریر تھی جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لکھا اور آپ نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل کہتے ہیں کہ ہم تو رحمان کو نہیں جانتے ہیں، بسمک اللہم سے شروع کیجئے۔ پھر اس کے بعد میں یہ شروع ہوتی ہے کہ یہ عہد و پیمان ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اس چیز کا علم ہوتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو تعارض ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے، یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ اسی دوران میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو جندال مسلمانوں کے پاس بیڑیوں میں گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں، مسلمانوں ہماری مدد کیجیے۔ سہیل اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے کمبخت، تو ادھر آ گیا ہے، اور ان کا گریبان پکڑ کر کے اس کو گھسیٹتے ہیں۔ حضرت ابو جندال فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہماری مدد کیجیے، کیوں ہمیں جو ہے واپس کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی منت و سماجت کی سہیل سے کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ہماری خاطر چھوڑ دیجئے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جندال صبر کیجئے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی اور مکے کے غریب اور مسکین اور کمزور مسلمانوں کی بھی مدد کرے گا، اور اللہ رب العالمین ایسی جگہ عنایت فرمائے گا جس سے تم امن و امان میں اور شانتی میں آ جاؤ گے۔ اور اس وقت ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے، اب ہم عہد و پیمان کو نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں، صلح کے بعد میں، مسلمانوں سے فرمایا کہ مسلمانوں اور اپنے جانوروں کی قربانی کرو اور بال مڈاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اس قدر غم مسلط تھا کہ وہ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ خود جائیے، اپنے جانور کی قربانی کیجیے اور اپنے سر مڈائیے، اور اس کے بعد مسلمان خود بخود کرنے لگیں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی اس قدر جو ہے تیزی کے ساتھ وہ لوگ قربانی کر رہے تھے، بالوں کو مڈا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے سر کو ہی جو ہے کاٹ ڈالیں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی آدمی ادھر جاتا ہے تو واپس کر دیا جائے گا، اور ان کا کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، مسلمانوں کے پاس آتا ہے تو واپس نہیں کیا جائے گا، یہ وہ چیز تھی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں، ان کے مقتولین جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، اور یقیناً وہ مدد کرے گا ہماری۔
اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمر خطاب کو بلا کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یقیناً ہم سے بڑی غلطی ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلطی کا ازالہ صدقہ و خیرات کر کے، غلاموں کو جو ہے آزاد کر کے، بہت ساری نیک اعمال کر کے، توبہ استغفار کر کے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ اب اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس سہو کو جو معاف فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، آپ کی سیرت پر عمل کرنے اور قاعدے اور قانون پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔